محبت ایک داعیہ ہے جو سینوں میں جنم لیتا ہے، اور جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کا جذبہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس بات کا ادعا رکھتے ہیں، ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے محبت ہے، ہم عشق رسول کی دولت بیدار سے مالا مال ہیں۔ سویر سے شام تک اور شام سے سویر تک ہم اس اعزاز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور یہ نام، یہ ذکر ہمارے لیے تسکین قلب اور سامان قرار باطن ہے۔ آج میں اور آپ انہی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے، کسی سے عشق کیوں کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ عشق یا محبت کیا نہیں جاتا، عشق ہو جاتا ہے، اور جب عشق ہو جائے، نس نس میں سمو جائے، تو پھر جدھر دیکھو جلوے یار کے نظر آتے ہیں۔ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہوتا ہے، تو اس کا بدلہ چکانے کے لیے ہمارے سینے میں جذبات محبت کے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر محبت کا یہ داعیہ ہے تو پھر بتاؤ جتنے احسانات رسول کریم کے ہمارے اوپر ہے کسی اور کے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ٹھہرے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ یہ کائنات منصہ شہود پہ نہ آتی اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ تو یہ پوری کائنات، یہ رنگ و نور سے سجی ہوئی دنیا، یہ روشنیاں، یہ اجالے، یہ چمک دھمک، یہ بہاریں، یہ رونقیں، تازگیاں اور فرحتیں، بزم کواکب کا پھیلا ہوا سلسلہ، یہ سب ان کے قدموں کے صدقے ہیں۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ ہم کسی کے احسان کے مرہون منت ہیں، تو پھر سب سے زیادہ حضور سے پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم آپ کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی مستقبل میں توقع وابستہ ہوتی، کوئی اس سے لالچ ہوتی ہے، کوئی اس سے جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ بندہ اس لیے پیار کرتا ہے کہ مجھے وہ کام آئیں گے۔ لوگ لوگوں سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آ جائیں گے۔ تو اگر یہ داعیہ ہے محبت کا، تو بتاؤ قبر سے بھی اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے، نزا سے بھی کوئی مشکل وقت ہو سکتا ہے، اور اس اوکھے ویلے کسی نے کام نہیں آنا، آمنہ کے لال نے کام آنا ہے۔ اس لیے ان سے محبت یہ تقاضا ہے۔ اچھا، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے۔ دنیا لوگوں سے اس لیے محبت کرتی ہے، مشاہیر سے، علماء سے، قومی شاعروں سے، آپ بانی پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور بڑے بڑے فلاسفہ سے، بڑے بڑے شعراء سے، ادیبوں سے۔ تو کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے۔ تو اگر یہ داعیہ ہے محبت کا، اور اس لیے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، تو پھر اس سے پیار کیجئے۔ بالغ العلا بکمالہ، جو کمال اور رفت میں اتنی بلندیوں تک پہنچا کہ ان کے گرد کو بھی کوئی چھو نہیں سکا۔ اچھا، کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے، خوبصورت ہے، وہ سونا بہت ہے۔ اور عمومی طور پہ کسی سے پیار کرنے کا مرکزی داعیہ
عمومی انداز یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور اگر یہ داعیہ ہے محبت کا تو پھر حضور علیہ السلام سے کیوں پیار نہیں کریں گے؟ کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن دیا ہے وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، جو جمال ان کو دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وہ پیکر بنایا، وہ حسن دیا، وہ جمال بخشا، وہ خوبصورتی عطا کی جو انہی کا مقسوم ہے۔ تو کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت سونا ہے، صاحب جمال ہے، تو پھر حضور سے پیار کیجئے، چونکہ کائنات میں جو حسن اور جو جمال آپ کو دیا گیا وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، اودی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب سے پوچھئے، حضرت انس بن مالک سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے، حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھئے، یہ بتائیں گے کہ حضور کو اللہ نے کیا جمال دیا، کیا حسن عطا کیا۔ میں آپ کے سامنے حضور کے حسن کے حوالے سے صرف ایک روایت جو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا ہے سن 110 ہجری میں۔ گویا آقا کریم کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک بھی یہ بقید حیات تھے۔ حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا، یہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو، کیا ناز ہے کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ میں یہ بات اکثر دوستوں کو سنایا کرتا ہوں کہ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، تو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں اقبال کی صحبتیں حاصل کی ہیں۔ میں مولانا ظفر علی خان کا زمیندار اخبار چھپتا تھا تو استاد محترم کمال درجے کے کاتب تھے تو شاہ سرخیاں لکھتا تھا۔ میں بڑے بڑے مشاہیر کی صحبت پائی ہے، تو یار جس نے اقبال کو دیکھا ہو، جس نے غالب کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی سے ملاقات کی ہو، جو استاد ابراہیم ذوق سے ملتا رہا ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور کہا لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ اب حج کا موسم ہے اور ایک ایسا شخص ملا جس نے حضور کو دیکھا، تو لوگوں نے لامحالہ طور پہ حج کے مسئلے پوچھے ہوں گے۔ آپ میں سے جس شخص نے بھی حج کیا اسے اس کا تجربہ ہے کہ حج کے دنوں میں کوئی عالمانہ وضاحت کا شخص مل جائے تو لوگ اسے مسائل حج پوچھتے دکھائی دیتے، چونکہ یہ ایک سال کے بعد ہونے والی عبادت ہے، تو بہت سارے لوگ تو زندگی میں پہلی بار گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے پوچھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ عیدین کے موقع پہ ہر سال آپ کو مولانا بتاتے ہیں کہ عید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، چونکہ سال کے بعد آئی ہے تو
ہر سال یہ بتانا پڑتا ہے کہ عید ایسے پڑھنی ہے۔ تو حج تو پھر زندگی میں پہلی مرتبہ بہت سارے لوگ گئے، تو وہاں اگر کوئی شخص ایسا مل جائے کہ پتہ چلے کہ یہ عالم دین ہے، تو لوگ اس سے مسائل حج پوچھتے ہیں۔ تو ایک صحابی مل گیا، تو تابعین نے حج کے مسائل ہی پوچھے ہوں گے، لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ لوگوں میں نے حضور کو دیکھا ہے، تو لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے ان آنکھوں سے دیدار جمال محمد مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں نے کہا پھر صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو پھر بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی تھیں، چہرہ انور کیسا تھا، رخ نور کیسا تھا۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، صرف 3 لفظوں میں۔ یاد کر لیجئے، حضور کے حلیہ نگاروں میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، وہ حضور کا حلیہ بیان کیا کرے، لوگ اس سے پیار کریں گے۔ وہ 89 بابے مر جاتے ہیں لیکن نسخہ نہیں دے کے جاتے، میں آپ کو یہ نسخہ بتا کے جا رہا ہوں۔ یہ 3 لفظ یاد کرنے سے آپ ایک تو حلیہ نگاروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر آگے اگر اس کو بیان کریں گے، چاہے اپنے بچوں کو بٹھا کے کریں گے، تو لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لو۔ 3 لفظ ہیں۔ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ، 3 لفظوں میں آقا کریم کا حلیہ بیان کیا۔ ایک تو چٹے گورے رنگ کے تھے حضور، ابیض سفید رنگت تھی، بالکل چونے کی طرح سفید نہیں، بلکہ سرخی کی آمیزش تھی حضور کی رنگت میں، سفید رنگ اور اس میں سرخی کی آمیزش۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا ابو جو ہوتا ہے وہ پوتے سے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے، چونکہ بیٹے کی محبت بھی سمٹ کے اولاد میں آ جاتی ہے، تو وہ عرفی کوئی نام رکھ لیتا ہے اپنے پوتے کا لاڈ سے پکارنے کے لیے۔ تو حضور کے دادا محترم حضرت عبد المطلب نے آقا کریم کا ایک عرفی نام رکھا تھا، کبھی لاڈ سے اس نام سے پکارتے۔ آپ اگر مجھے پوچھے وہ نام کیا تھا تو میں بتاؤں کہ وہ نام تھا ابیض۔ جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے۔ تو ابیض، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور کا رنگ سفید تھا۔ اللہ اکبر، ایسا چمکدار رنگ، اظہر اللون، یہ ام معبد نے کہا کہ حضور کا رنگ چمکدار تھا اور ایسی چمک تھی کہ کوئی تاب نہ لا سکتا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ دوسرا انہوں نے لفظ حضور کے حسن کے لیے بولا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے حسن صبی، میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے حسن ملیح، نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن والا ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور یہی سوال کیا کہ آقا کریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسن نمکین ہے، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، تو اس میٹھے حسن کی تابشوں کو گوارا نہ کر سکیں زنان مصر، اور انگلیاں کٹ گئی ان کی، اور یہاں تو حسن ملی زیادہ پرکشش ہے، تو ایسا کوئی واقعہ یہاں موجود نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ تو حضور نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے تو یہاں تک کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی
کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو کہا میرے حسن کو اللہ نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس چھپے ہوئے حسن کو دیکھنے کے لیے آنکھوں پہ انگلیاں رکھنی پڑتی تھی۔ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، آنکھوں کی بینائی کے اچک جانے کے ڈر سے میں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتا، کس حسن کو جو چھپا ہوا تھا۔ صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے تھے، پوشیدہ حسن، اور دیکھنے والا بھی شاعر، اور شاعر بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی پوشیدہ حسن کو، چھپے ہوئے حسن کو، حسن مستور کو انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ تو کہا میرا حسن نمکین ہے۔ تیسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے حضور کے حسن کے لیے بیان کیا وہ ہے مقصد۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحن مقصد، مقصد میں نے متوازن، ہر شے میں توازن، سواء الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر۔ اگر پیٹ اٹھا ہوا ہو سینہ پیچھے رہ جائے تو انسان کا حسن زائل ہو جاتا ہے، سینہ اٹھا ہوا ہو پیٹ چپک جائے تو یہ بھی حسن زائل ہو جاتا ہے، لیکن دونوں برابر ہوں، ان کی سطح برابر ہو تو یہ کمال حسن ہے۔ لیسا بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے، بہت لمبا قد بھی عجیب لگتا ہے، پست قامتی بھی عیب ہے، درمیانہ قد، اور پھر اسی طرح ابل الذراعین والسعدین والزندین، ہاتھ، ہتھیلیاں، کلائیاں سب اعتدال کے ساتھ حسین۔ تو لفظ حضور کے لیے جو بیان کیا وہ تھا مقصدہ، اس طرح زلفوں کے اندر گنگریالہ پن تھا لیکن اتنے گنگریالے بھی نہیں تھے، ہلکا سا خم لیے زلفیں، بالکل سیدھے بال ہوں تو یہ بھی حسن زائل کر دیتے ہیں، بہت زیادہ گنگریالہ ہو جانا یہ بھی حسن کو زائل، ہلکا سا خم لینا تو یہ اعتدال ہے۔ تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، ان کو پھر یہ دیکھ لیں، یاد کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحن مقصدہ، چٹے گورے رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا اور ہر معاملے میں توازن تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بہت ہے تو پھر حضور سے پیار کیجئے کہ زمانے کے سارے حسن اس چوکھٹ کا پانی بھرتے ہیں اور اس در کی غلامی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، اس کے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی عطا فرمائی۔ تو جو دوائی ہیں جس کی وجہ سے پیار پیدا ہوتا ہے آپ کو یہاں بدرجہ کمال دکھائی دیں گے۔ اچھا، کسی سے جب محبت کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ محبتیں انسان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ محبت سے پہلے اور محبت کے بعد زندگی تبدیل ہوتی ہے، لیکن وہ جس سے محبت کی جا رہی ہے تبدیلی اس اعتبار سے ہوگی۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کہتا اچھے بھلے انسان تھے، عشق نے پلے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو یہ ایک وہ عشق ہے جو اچھے بھلے انسان کو پامال کر دیتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک عشق وہ ہے جو عزت سادات بھی زائل کر دیتا ہے، لیکن صاحب جس عشق کی کہانی آج ہم چھڑے بیٹھے ہیں یہ نہ تو آدمی کو نکما کرتا ہے نہ اس عزت سادات جاتی ہے، بلکہ یہ بلال حبشی کو پستیوں پہ اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔
یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ بندہ نواز عشق ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید اس مجلس میں چند ایک لوگوں کے علاوہ جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہوں، باقی مجھے معذرت کر لیں گے کہ ہم نہیں بتا سکتے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی نا، اس وقت کی رومن امپائر، اس دور کی سب سے بڑی طاقت، تو اس دور کا جو بائیڈن کہہ لیجئے۔ لیکن میں اگر پوچھوں کہ کیسر روم کا نام کیا تھا تو شاید دو ایک لوگوں کے علاوہ کوئی مجھے بتا نہ سکے۔ اچھا، میں تیسرا سوال کرتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی سپر طاقت تھی، پرشین امپائر، آل ساسان، 3150 سال تک حکومت کرنے والے لوگ۔ لیکن آپ اس دور کے کسرا کا نام بھی نہیں بتا سکتے، تو زمانے کو اس دور کے کیسر کا نام یاد نہیں، کسرا کا نام یاد نہیں، خاقان کا نام یاد نہیں۔ چلو میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھتا ہوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو زمانہ بھول گیا، اس دور کے کسرا کا نام تو یاد نہیں رہا، اس دور کے خاقان کا نام تو گلدستہ تاکہ نسیاں بن گیا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دل کی دھڑکنوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو سلطنت روم کا شہنشاہ آج اس کا نام بھی باقی نہیں رہا، لیکن بلال کا نام بھی۔ تو یہ عشق ذرہ نواز ہے۔ اچھا، میں عشق کی کہانی چھیڑی ہے، چونکہ عنوان عشق مصطفیٰ ہے، تو جو عشق ہوتا ہے وہ رقیب پیدا کرتا ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ لیکن جس بندہ نواز عشق کی کہانی آج ہم چھیڑے بیٹھے ہیں، یہ عشق رقیب پیدا نہیں کرتا، حبیب پیدا کرتا ہے۔ وہاں ایک کے دو چاہنے والے بھی رقیب ہوتے ہیں، یہاں ایک کے اربوں چاہنے والے بھی حبیب ہوتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زیں جہت با یک دگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے این نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مئو می ناستیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا میرا کیا رشتہ ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ کوئی خاندانی تعلق ہے؟ تو جواب نفی میں ہے۔ میں کسی اور علاقے سے چل کے آیا ہوں، آپ اس علاقے کے باسی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا پیار اور آپ کی آنکھوں کی پتلیوں سے ٹپکتا ہوا محبت کا انداز اور میرے دل میں آپ کے لیے پیار، یہ پیار پیدا کیسے ہوا؟ جواب آئے گا عشق رسول کی بدولت، محمد کی وساطت سے۔ محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ باقی عشق رقابت پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ عشق محبت پیدا کرتا ہے۔ اچھا، دنیا کے جو عشق ہوتے ہیں وہ بے وفائی کا داغ دے کے بندے کو رلتا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک سادہ سی عام فہم مثال دیا کرتا ہوں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے، تو کہتے ہیں آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو وہ بے وفائی کر گیا، تو یہ اس کا احتجاج تحریری احتجاج ہے۔ تو میں نے کہا میاں تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی۔ آؤ میں تمہیں ایک چوکھٹ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو پھر محبت ان سے کرو نا، عشق کا ربط ان سے جوڑو، ان سے تعلق قائم کرو، پھر تمہیں کبھی بے وفائی کا دھڑکا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ عشق صرف دعوے کا نام نہیں ہے، عشق دلیل بھی مانگتا ہے۔ عشق صرف ادعا نہیں ہے، عشق کے تقاضے بھی ہیں۔ تو میں اور آپ اگر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، تو کیا ہمارا عشق
اس کی دلیل بھی دے سکتا ہے، یا ہم دلیل کے بغیر ہی نوک زبان سے دعویٰ عشق کا اظہار کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ تو محبت کا مرکزی تقاضا یہ ہے، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ اللہ اکبر۔ جس سے محبت کی جائے اس کے لائے ہوئے نظام کو اختیار کیا جائے۔ میں اور آپ اگر دعوی محبت رسول رکھتے ہیں، دعوی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں، تو ہم اپنے اندر سے سوال پوچھیں، کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں یا دعویٰ نوک زبان تک محدود ہے؟ ہمارا دعویٰ دلیل کے ساتھ جڑا ہے، برہان کے ساتھ جڑا ہے، یا ہمارا دعویٰ صرف ہماری زبان تک محدود رہ گیا ہے؟ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضع قطع، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اور میں اس میں ایک بات کا اور بھی اضافہ کیا کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ تم دور دور سے تو عاشق رسول لگو، لیکن جب قریب آؤ کوئی تم سے کاروبار کر کے دیکھے، تم سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، کوئی تمہاری ہمسائیگی میں گھر خرید کے بیٹھ جائے، کوئی تمہیں قرض دے کے دیکھے، تو پھر پتہ چلے یار دور دور سے تو یہ عاشق رسول تھا، اس کی داڑھی کا سائز بھی بتاتا تھا یہ عاشق رسول ہے، اس کی پگڑی کا رنگ بھی بتاتا تھا یہ عاشق رسول ہے، لیکن اس سے رشتہ داری کر کے دیکھا، اس سے کاروبار کر کے دیکھا تو یہ تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ نہیں کہ تم دور سے عاشق رسول دکھائی دو اور قریب آؤ تو کچھ اور لگو، نہیں، تم دور سے بھی عاشق رسول دکھائی دو، لیکن جب کوئی تمہارے نیڑے بیٹھے تو تمہارے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑے کہ حضور کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ جب آپ بصرے میں آئے تو ایک یہودی مناظر کھڑا ہو گیا کہ میں مسلمانوں کے امام سے مناظرہ کروں گا اور ایسے سوال کروں گا کہ وہ میرے سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا۔ اور جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتا ہوا روشن چہرہ اور نورانی چہرے پر سیاہ داڑھی کا حالہ، سر پہ سنت کا امامہ اور سنت کا بدن پہ جامہ، جو ہی امام محمد گھوڑے سے اترے اور اس نے مناظرہ کرنا تھا، آگے بڑھا، جو ہی نظر پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو جو اس کے دوسرے ساتھی تھے اور وہ سلمان بھی تھے، انہوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور تم کلمہ پڑھنے لگے؟ تو اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے روشن چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا محمد اتنی شان والا، چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو غلام ایسے بن جائیں کہ لوگ اسلام قبول کرتے چلے۔ ہمارا وجود لوگوں کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیتی تھیں۔ امام محمد علیہ رحمہ کا ہی جب جنازہ اٹھتا ہے تو جو چارپائی کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کا کندھا جنازے سے چھوتا ہے، لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ مجھے آپ سب کو غور کرنا ہوگا، ہم نے سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ چند تاجر آئے تھے نا بر صغیر میں، اور ان سے متاثر ہو کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ صوفیہ آئے تھے، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مجاہدین آئے تھے، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آج لاکھوں لوگ یورپ میں چلے گئے، آج پورے عرب ممالک سے اور عجمی ممالک سے جو ہے وہ لوگ، اور صوفیاء کی اولادیں بھی اور علماء کی اولادیں بھی، یہ ساری یورپ امریکہ، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ اسلام کیوں نہیں لا رہے؟ وہ تو چند تاجر آئے تھے، تو ان تاجروں کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام کا نور پھیلا۔ تو آج وہاں ہم اور ہماری اولادیں وہاں 3 نسلوں سے ہیں، اور ہم وہاں جاتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ اسلام لائیں،
مسئلہ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جناب ان کے دین کو کیسے بچائیں. یہ جو دوسری یا تیسری نسل ہے، دوسری یا تیسری نسل ہے، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، تو ان کے دین کو کیسے بچائیں. وہ آئے تھے اور ان کو دیکھ کر ہمارے بڑوں نے اسلام قبول کیا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کا دین کیسے بچائیں. تو ہم لڑک کے کہاں گئے. تو ہمیں جو دعوی عشق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، لیکن اس دعوی عشق کا ثبوت ہمیں فراہم کرنا ہوگا. اگر اس کا ثبوت ہم فراہم کریں اپنے رویوں سے، اپنے طرز زندگی سے، تو آج بھی مسلمان جدھر سے گزرتا جائے گا خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. تو آج ہم وہاں جا کر اپنی اولادوں کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چراغ ہی نہیں رہا. دعویٰ ہے اوپر سے ہم مسلمان ہیں، اندر اجڑا ہوا ہے ہمارا. اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. تو وہ پھر سجدے نہیں ہوتے، وہ ٹکریں ہوتی ہیں. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم حضور علیہ السلام سے دعوی عشق رکھتے ہیں تو ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت کیسا ہے. ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے سلام کیا تو آقا کریم نے رخ پھیر لیا، اعراض کر لیا. وہ سمجھے کہ شاید اتفاقاً حضور کا رخ ادھر ہو گیا، تو جدھر رخ فرمایا ادھر جا کے اس نے سلام کیا. تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا. تو اب سمجھ گئے کہ واقعی ناراضگی ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. تو وہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے یہ جو انگوٹھی پہن رکھی ہے، حضور منع کر چکے ہیں. ان الذھب والفضۃ حرام للذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں کا گہنا ہے، مرد نہیں پہن سکتے. 4.5 ماشے کی مقدار سے کم درجے کی ایک چاندی کی انگوٹھی مرد کو اس کی اجازت دی گئی خصوصی طور پہ، باقی یہ عورتوں کا زیور ہے. تو شاید حضور اسے آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں اور تم اس کو پہن رکھا ہے، ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے. وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا آپ اس وجہ سے ناراض ہیں؟ ناراضگی کا سبب یہی تھا. آقا کریم نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے پکڑی اور یوں پھینک دی. ناراضگی ختم ہو گئی، بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی. جب مجلس سے اختتام کو پہنچی، لوگ اٹھ کے جانے لگے تو یہ صحابی بھی اٹھے واپس پلٹے. تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے اٹھا لو. تو صحابی نے کیا جواب دیا سنیے. اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم یہ پڑی رہے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. تو کہا کہ جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی رسم تو نہیں سینے سے لگائے بیٹھے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی دولت تو نہیں اپنے ساتھ جوڑے بیٹھے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا انداز معاشرت تو نہیں اختیار کیے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا. دیکھیں ماشاءاللہ جس شوق سے آپ آئے ہیں، جس کثرت سے آئے ہیں، جس محبت سے آئے ہیں، میں آپ کے ساتھ بڑا پاپولر خطاب بھی کر سکتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں، کیا بات ہے. لیکن مجھے اور آپ کو مل بیٹھ کے یہ موقع ملا، سوچنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. کیا ہم کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کر سکیں گے؟ اپنے عمل دیکھیں، اپنے وعدے دیکھیں، اپنے رویے دیکھیں، طرز زندگی دیکھیں. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن اور جھوٹا ہو وہ نہیں ہو سکتا. اور میں اور آپ تو ایک دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی شمار بھی نہیں کر پاتے. تو پھر ہم کس طرح کے عاشق رسول ہوئے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آقا کریم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں بڑے بڑے گناہوں کی تمہیں خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائیے.
تو آقا کریم فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی اکبر الکبائر ہے۔ پھر فرمایا عقوق الوالدین، والدین کو اذیت دینا، تکلیف دینا، ان کی نافرمانی کرنا، دکھ پہنچانا۔ پھر فرمایا وجلسا وکانا متقیا، حضور ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے۔ اور پھر فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ بولنا، ہاں جھوٹ بولنا، ہاں۔ اتنی بار حضور کہہ رہے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ کاش حضور سکوت اختیار فرمائیں، بار بار کہے جا رہے تھے، اور جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہے۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں، عام آدمی محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق اس بدبو کو محسوس کرتی ہے، وہ ایک خاص قسم کی سمیل آتی ہے جھوٹ کی وجہ سے، تو وہ نورانی فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ ترک نہیں کرتا پھر بولتا ہے تو پھر اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص کے گھر کے قریب فرشتے ہی نہیں ہیں رحمت کے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے بول رہا ہے، جو ہے وہ بہو ساس سے بول رہی ہے، ساس بہو سے بول رہی ہے، بھائی بھائی سے بول رہا ہے، بہن بھائی سے بول رہی ہے، اس گھر میں ہر وقت جھوٹ کی بدبو اور تعفن اٹھتا ہے، تو مجھے بتائیے اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں گے؟ اب ہم کیا کہتے ہیں، کسی نے کالا جادو کر دیا، ہم کہتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیا، کسی نے بندش کر دیا، پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، وہ کہتے ہیں تو ویلے سے آ گیا، اگر نہ آتا تو تعویذ چل جانے تھے۔ ہم نے جھوٹ کا کالا جادو خود اپنے گھر میں کیا ہے، اور نتیجہ کیا، رحمت کے فرشتے ہمارے آنگن سے، ہمارے ویڑے سے، ہمارے کمروں سے، ہمارے صحن سے، ہماری گلی سے بھی باہر جا چکے ہیں۔ تو وہاں رحمت لے کے کون آئے گا؟ بے برکتیاں تو ہوں گی، نحوستیں تو ہوں گی، لڑائیاں تو ہوں گی، چونکہ ہم نے جھوٹ کو فن سمجھ لیا۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ تمہارا ہی نہیں بکتا؟ تمہارے پیغمبر کو تو اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا، تم کس نبی کے عاشق ہو؟ جس نبی کے عاشق ہو اس نبی کا طرز زندگی کیوں اختیار نہیں کر پاتے؟ تو میں اور آپ، ہمیں اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا، چونکہ عشق کا دعویٰ آسان ہے لیکن دلیل فراہم کرنا مشکل ہے۔ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ عاشق عاشق ہر کوئی آکے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے۔ تو عشق کا اگر دعویٰ ہے تو اس کی دلیل ہمیں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے دیکھیے۔ ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بزرگوں نے اپنا کردار ہی تو پیش کیا ہے۔ جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں اتنی صوفیاء نے کی تھی، جتنے آج خطبے یوٹیوب سے لے کر کے فیس بک تک اور چینلز کے اوپر، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ خطبے، تقریریں، اور جتنے جلسے ہو رہے ہیں، ایک ایک گاؤں کے اندر 20 جلسے ہو رہے ہیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی دور دراز کوئی جلسہ مہینے بعد ملتا تھا، اور اس سے قبل تو اتنے بھی نہیں ہوتے ہوں گے۔ بزرگوں نے کیا اس طرح جو ہے وہ ہماری طرح کیا ہے؟ نہیں، ان کا کردار ایسا تھا جو دیکھتا تھا دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جلسے ختم کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے اندر کی طرف دینی ہوگی، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر دعویٰ عشق رسول ہم کرتے ہیں اور ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہے، جھوٹا ہے دعویٰ، سچا نہیں ہے۔ اگر ہم دعویٰ عشق رسول کرتے ہیں تو ہماری وضع قطع ان کی مطابقت میں نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کیا محب اپنے محبوب کی مطابقت میں نہیں ہوتا؟ محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے، وہ منشا سمجھ لیتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ اللہ اکبر! حضور خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور ایک صحابی بنو غنم سے گزر رہے تھے، وہاں آواز پہنچی تو وہیں بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے تو کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ سامنے حضور کے لوگ ہوں گے، تو ان کو حضور نے کہا بس آواز آ گئی میرے لیے کافی ہے، میں یہیں بیٹھ گیا۔ وہ تو یہ لوگ تھے، اور ہم تو عمل نہ کرنا ہو تو شروع ہو جاتے ہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، جو صحیح ہیں ان پر آپ عمل کر رہے ہو؟ قرآن کی آیتیں تو اس میں تو صحیح اور ضعیف کا معاملہ نہیں ہے، کیا ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو ہم عمل نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں،
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم نوری بھی نہیں ہیں ناری بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا عمل ہمیں دوزخ یا جنت میں لے جانے والا ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ آج کی اس عظیم الشان مجلس نور میں یہ عہد کریں، میں آپ سے ہاتھ کھڑے کروا کے عہد نہیں کروا رہا، اور نہ میرا اس طرح کا مزاج ہے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم اپنے دل میں عہد کریں اپنے ضمیر کے ساتھ ہی اپنے رب سے کہ اللہ آئندہ زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے، جئیں گے تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، مریں گے تو ان کے طریقے کے مطابق۔ اللہ اس آستان رحمت کو آباد رکھے۔ آپ لوگ جس شوق سے آئے، جس محبت سے آئے، اللہ آپ سب کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال کرے اور قدم قدم پہ خیر دے۔ وآخر دعوانا ان